السلام علیکم۔ ایز کام دی لائف کے ساتھ فیصل ہارون ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایز کام دی لائف کی اس نشست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک موقع فراہم کر سکیں کہ آپ ہماری ایپ ایز غامدی میں رجسٹر کرنے کے بعد اس ایونٹ میں شرکت کر کے غامدی صاحب سے براہ راست اپنے سوال پوچھ سکیں۔ آغاز سے پہلے کچھ اہم باتیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا جو نام ایز غامدی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی نام زوم میں بھی ڈسپلے ہو رہا ہو۔ زوم میں اگر آپ اپنا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کو ری نیم کر لیجئے، اور موقع آنے پر آپ کے پاس اباؤٹ 30 سیکنڈ ہوں گے اپنا سوال پوچھنے کے لیے، اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی صرف ایک سوال پوچھیے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، آج میرا سوال آپ سے قوانین قدرت یا نیچرل لاز کے حوالے سے ہے۔ سائنس میں اور فلاسفی آف سائنس وغیرہ میں ہمیں یہ کیا ہوتا ہے، کیا فنومینا ہے، اس کا کوئی حتمی طور پر جواب نہیں ملتا۔ مثلاً کچھ بنیادی مباحث پائے جاتے ہیں، جیسے کہ آیا کہ یہ قوانین ہم دریافت کرتے ہیں یا انہیں ہم ایجاد کرتے ہیں، اسی طریقے سے کیا یہ ازلی ابدی قوانین ہیں یا کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کچھ تغیر و تبدیلی بھی آتی ہے۔ پھر ان قوانین کو بنیاد بنا کر کچھ لوگ معجزات پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اس تمام بحث کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور آیا کہ ہمارا دین اس میں ہماری کوئی رہنمائی فرماتا ہے کہ نہیں؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ جان لینی چاہیے کہ ہم انسانوں کا علم ہماری دنیا تک محدود ہے۔ ہماری دنیا کیا ہے؟ مکان ہے، زمان ہے، اس میں مادہ مختلف صورتیں تبدیل کرتا رہتا ہے۔ جی، یہ اسی کے مظاہر ہیں جس کو ہم اپنی زمین پر بھی دیکھتے ہیں، ہم باقی سیاروں، ستاروں اور کہکشانوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ یہ سب تغیرات یا تبدیلیاں جس کو ہمارے پرانے علم کلام میں اشیاء کا حدوث کہتے ہیں، کیا یہ خودکار طریقے سے آ رہی ہیں یا ہر مرحلے پر اس تبدیلی کا کسی ماخذ سے صدور ہوتا ہے؟ تو علم نے اس کو علت و معلول کے رشتے میں دیکھا ہے، یعنی وہ جب ظاہر میں مشاہدہ کرتا ہے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب آگ جلائی جائے گی وہ کسی نہ کسی چیز کو راکھ کر دے گی۔ جی، اسی طرح سے وہ پانی کو دیکھتا ہے کہ وہ نشیبی کی طرف بہہ رہا ہے، وہ پانی کو ابالنے کے لیے بیٹھتا ہے تو ایک خاص درجے ہی میں جا کر وہ ابلتا ہے، وہ اس کا انجماد چاہتا ہے تو ایک خاص درجے ہی میں جا کے وہ منجمد ہوتا ہے۔ تو جو مشاہدے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا نظم ہے جو آٹومیٹک ہے، خودکار طریقے سے چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب خودکار طریقے سے جو نظم چل رہا ہوگا اس میں یہ فرض کروانا تو ہو سکتا ہے کہ ممکن ہو جائے کہ جس وقت میں ایک کمپیوٹر کو سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں، یا مثلا ہم نئے جب ملیشیا گئے تو پہلے بار ہم نے دیکھا کہ بغیر ڈرائیور کے گاڑیاں چل رہی ہیں، تو اس میں جو کچھ گاڑی کو چلانے کے لیے ہو رہا ہے، آپ یہ کہیں کہ ہر مرحلے پر کوئی جن آتا ہے اور وہ آ کر وہ کام کر جاتا ہے۔ تو یہ چیز مشاہدے کے خلاف ہے، یعنی اس کو عقل نہیں مانتی۔ جی، اس میں ہیوم کی ساری بحث بھی آپ پڑھ لیں، غزالی کی ساری بحث بھی پڑھ لیں، یہ واقعہ ہے کہ عقل جس چیز کو قبول کرتی ہے یا جس کا ادراک کرتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ سب کچھ ایک خودکار نظام کے تحت چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ خودکار نظام کا کوئی قانون ہوگا لازماً، یعنی اس کے بغیر خودکار نظام کام نہیں کر سکتا، یہ عقلی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس قانون کو دریافت کر لینا، بس یہی مطالعہ فطرت ہے۔ اور یہ کیسے دریافت ہوتا ہے؟ یہ جتنا کچھ بھی دریافت ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے پرانے علم کی بڑی اچھی اصطلاح ہے کہ یہ وجوب عادی کے نتیجے میں دریافت ہوتا ہے، یعنی ہم بار بار ایک چیز کا تجربہ کرتے ہیں، وہ بار بار ہمارے سامنے آتی ہے۔ سادہ مثال میں یوں سمجھیے کہ ہم نے ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی 15-20 کوے ہی دیکھے ہوں،
اور یہ خیال کیا ہو کہ وہ بھی سیاہ تھا اور اس کے بعد والا بھی سیاہ تھا، لیکن پھر ہمیں معلوم ہوا کہ ہر شخص یہی کہتا ہے کہ کوا سیاہ ہوتا ہے، اور ہمارے آباء و اجداد بھی یہی کہتے رہے ہیں، ماضی حال میں ہر جگہ یہی خبر ملی ہے۔ یہی معاملہ ان سائنسی قوانین کا ہے، پانی نشیب کی طرف بہتا ہے یا تمام اجرام گردش میں ہوتے ہیں، جس چیز کا بھی آپ مطالعہ کریں وہ کیا ہے، وہ عادت کا مطالعہ ہے، یعنی اسی لیے اس کو وجوب عادی کہا جاتا ہے کہ جب عادت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، ایک چیز بار بار اسی طریقے سے ہو رہی ہے سینکڑوں بار، ہمیشہ ہی جہاں بھی پانی کو گرم کرتے ہیں خاص درجہ حرارتی پہ گرم ہوتا ہے، جب بھی اس کو ہم منجمد کرنا چاہتے ہیں خاص درجہ حرارتی پہ برف بنتا ہے، تو اب پانی اس درجہ حرارت پر منجمد ہو جاتا ہے، قانون بن گیا۔ تو اگر دیکھیں اس کے اندر اتر کر تو یہ کیسے بنا ہے، یہ استقراء کے نتیجے میں بنا ہے، یہ انڈکشن ہے، اسی کو پھر پورے سائنس کے علم کی بنیاد بنا دیا گیا ہے۔ اس وقت جتنا آپ کا علم ہے وہ خواہ طب کا ہو خواہ وہ حیاتیات کا ہو، سب کا سب اسی اصول پر قائم ہے۔ بار بار کسی چیز کو آپ دیکھتے ہیں، بار بار وہ آپ کے تجربے میں آتی ہے، آپ چاہیں تو اس کو کسی معمل یا لیبارٹری میں دہرائیں، وہاں پر بھی وہی کام کرتی ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ قانون اب اس کے اندر کار فرما ہے۔ یہ ہے آفاق میں قوانین کی دریافت کا اصول۔ ٹھیک ہے، بالکل یہی چیز ہمارے باطن میں ہوتی ہے، یعنی ہمارے اندر بھی جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہے نا جو ہمیں باہر نظر آتی ہیں ہمارے حواس سے، اندر جو چیزیں نظر آتی ہیں، غم پیدا ہوتا ہے، خوشی اور مسرت پیدا ہوتی ہے، غضب، غصہ، اسی طرح سے نفرت، محبت، یہ سب چیزیں اب وہ میرے اندر بھی پیدا ہوتی ہیں، آپ کے اندر بھی پیدا ہوتی ہیں، زید، بکر، بالکل اسی طرح کوے جتنے دیکھتے جائیں سیاہی نظر آتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کو بھی ہم جنرلائز کر کے، یعنی اسپیسیفک کی جنرلائزیشن سے ایک کلی بنا لیتے ہیں، اس کلی کا نام ہے قانون، ضابطہ۔ تو جیسے باہر بنا رہے ہیں ویسے ہی اندر چیزوں کے بارے میں بنا رہے ہیں، وہ آفاق میں بنا رہے ہیں یا انفس میں بنا رہے ہیں۔ تو کسی چیز کا انسان کے علم بالحواس کا حاصل بننا، پھر اس کا بہت بڑے پیمانے پر ماضی حال میں تجربہ ہونا، اور پھر استقراء اور انڈکشن کے نتیجے میں اس کا ایک عالمگیر صداقت کے طور پر سامنے آ جانا، اس طرح قانون فطرت بنتا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ تو مگر اس میں اس سے جو ہے وہ معجزات کے اوپر اگر کوئی تنقید کی جاتی ہے تو معجزات کہتے ہی ان کو ہیں جو قانون فطرت کے خلاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کون کہتا ہے کہ معجزات اس دنیا میں آپ سے آپ وجود میں آ جاتے ہیں؟ وہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے مداخلت کر دی۔ تو خالق کو ماننے کے بعد تو معجزے کی دلیل طلب کرنا بجائے خود حماقت ہے۔ تو آدمی کے پاس دو ہی چوائس ہے، یا وہ مانے نہیں خالق کو مانے گا تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ اب یہ انسان نے کمپیوٹر بنا لیا، اب اس میں وہ خلل نہیں پیدا کر سکتا۔ کمپیوٹر خودکار طریقے سے چل رہا ہے، وہ گاڑی جس کو ہم نے پہلی بار دیکھا بغیر ڈرائیور کے چلتے وہ بھی خودکار ہے، لیکن اس کی باغ جس کے ہاتھ میں ہے وہ جب چاہے اس کو کھڑا کر دے۔ تو یہ خودکار نظام ہے، خودکار نظام بنایا گیا ہے۔ تو یا آپ کہیے کہ یہ ازل سے ہے، جیسے کہ بعض فلسفی کہتے ہیں، ایسے ہی چل رہا ہے، یہی خدا ہے، اس کا خالق مانا جائے گا، پھر معجزے پہ بحث نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ معجزہ اصل میں فلاں قانون کے تحت ہوتا ہے، یہ ہے کہ نہیں، قانون کا خالق مداخلت کر دیتا ہے، ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بات کو سمجھایا۔ ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہم سوال لیتے ہیں احسن سے۔ احسن، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا عموماً رویہ علمی مقدموں کے متعلق یہ ہے کہ غلطی دونوں طرف سے ہو سکتی ہے، آپ کو بھی غلطی لگ سکتی ہے اور دوسری جانب کے جو شخص ہیں ان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے۔ تو اس معاملے میں کیا آپ کا اپنے تمام بنیادی عقیدوں کے متعلق بھی یہی آپ امکان رکھتے ہیں کہ مجھے غلطی لگ سکتی ہے؟ کیونکہ انسان جب دیکھتے ہیں کہ میں نے کوئی مقدمہ قائم کیا علمی، تو اگر میرے سے کوئی مخالف مقدمہ قائم کر کے بیٹھا ہے تو یا اگر میں اپنے مقدمے کو ٹھیک مان رہا ہوں تو یا تو اگلا انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ہے اور یا اس کو کہیں پہ غلطی لگی ہے۔ لیکن اگر میں یہ مانوں کہ اس کو غلطی لگ سکتی ہے تو یہ امکان انسان کو خود بھی رہے گا کہ مجھے غلطی لگ سکتی ہے۔ اب جو سائنسز ہیں اگر اس میں جہاز اڑ ہے، اب وہ غلط سائنسی میکانزم پہ اڑ ہے
لیکن کیونکہ پریکٹیکلی ہو جائے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن دینی عقائد میں یہ مسئلہ بہرحال رہے گا, کیونکہ اگر میرا جو مجھے غلطی لگ رہی ہے تو پھر میرا پورا جو ورلڈ ویو ہے وہ چینج ہو جائے گا. تو اس متعلق آپ علم پہ اپنے علمی مقدموں پہ تیقن کیسے پیدا کریں؟ شکریہ. نہیں، اس میں جیسے ہم باقی دنیا میں دو چیزوں میں فرق کرتے ہیں، یعنی ایک دائرہ وہ ہوتا ہے جس میں فلسفیانہ سطح پر تو امکان مانا جاتا ہے کہ غلطی لگ سکتی ہے. جیسے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میز نہ ہو، کرسی ہو، میرے سامنے بیٹھے ہوئے مرد و عورت نہ ہوں، جنات ہوں، تو اس کو ہم اپنے علم کی دنیا میں قبول نہیں کرتے. یعنی یہاں ہم کہتے ہیں کہ نہیں، غلطی نہیں لگ سکتی. یہ غلطی نہیں لگ سکتی، یہ جس معنی میں کہا جاتا ہے اسی معنی میں مذہب میں بھی کہا جاتا ہے. مثلا یہ بات کہ قرآن مجید محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا اور انہوں نے اس کو اجماع اور تواتر سے آگے منتقل کر دیا ہے، اس میں ایسے ہی غلطی نہیں لگ سکتی جیسے کہ مجھے اس میز کو میز ماننے میں غلطی نہیں لگ سکتی. تو مذہب میں بھی اور تمام علوم میں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو اس درجے میں آ جاتی ہیں، جیسے کہ یہ میز میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، یعنی فلسفیانہ سطح پر اس میں بھی غلطی لگ سکتی ہے، لیکن یہ ہمارے عام معمول کی چیز نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی امکان نہیں ہے. تو پورے ایمان کے ساتھ، یعنی اگر مجھے یہ ادنا اندیشہ بھی ہو جائے کہ یہ جو میں آ کے کرسی پر بیٹھ رہا ہوں یا کرسی نہیں، اس کا امکان ہے کہ نہ ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی جب شرارت سے پیچھے سے ہٹا دی جائے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوگا نا. تو ہماری عملی زندگی میں جس منطق پر ہم زندگی بسر کرتے ہیں اس میں ایک دائرہ وہ ہے جس میں ہمیں یقین ہوتا ہے، یعنی علم الیقین کے درجے میں ہم کہتے ہیں غلطی نہیں لگ سکتی. دوسرا وہ دائرہ ہے جس میں ہم مانتے ہیں کہ یہاں غلطی لگ سکتی ہے، تو اس دائرے میں ہمارا فہم داخل ہوتا ہے چیزوں کا. یعنی یہاں دیکھیے مشاہدہ ہے، ایک چیز حواس کی گرفت میں آ گئی ہے، حواس کا ادراک بن گئی ہے، خبر اجماع اور تواتر کی صورت بن گئی ہے. میرے وہم میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ اسلام آباد کوئی شہر نہیں ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، وہ اس درجے کی خبر بن چکی ہے. تو اخبار میں بھی اور براہ راست مشاہدے کی چیزوں میں بھی ایک دائرہ وہ ہے جس میں غلطی کو ہم نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یعنی اب اس کو منوانے کے لیے پھر کوئی معجزہ برپا کرنا پڑتا ہے. تو ایک بہت بڑا دائرہ ہے جس میں دونوں امکان ہوتے ہیں، غلطی لگ سکتی ہے. تو دوسرے دائرے میں یہی ماننا چاہیے. مثلا میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھا ہے، میں انسان ہوں، فہم ہے، اس میں غلطی لگ سکتی، اور ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ دوسرا آدمی جو مجھ سے اختلاف کر رہا ہے اس کی رائے ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو، وہ توجہ دلائے اور میری غلطی میری سمجھ میں آ جائے. تو غلطی کس دائرے میں لگ سکتی ہے اسے بھی ہم زندگی کے سارے معاملات میں جانتے ہیں، اور کس دائرے میں نہیں لگ سکتی یا ماننے کے قابل نہیں ہوتی اسے بھی جانتے ہیں. اسی طرح مذہب کے بارے میں بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بات واضح ہوئی. آگے ہم چلتے ہیں. آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ اگر آپ کا نام جو ایس کامدی کی ایپ میں جو آپ کا نام ہے وہ اگر زوم میں ڈسپلے نہیں ہو رہا تو میں آپ کو یہاں پہ ڈھونڈ نہیں سکتا. تو آپ برائے مہربانی اپنا نام جو ایس کامدی ایپ میں آپ کی پروفائل میں نام ہوتا ہے وہی نام زوم میں بھی اس کو تبدیل کر لیں. تو اگلا سوال ہم لیتے ہیں ثاقب خان سے. ثاقب صاحب اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے سر کہ ایک شخص جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے جبکہ اسے نہ کوئی نفسیاتی مسئلہ درپیش ہوتا ہے نہ کوئی طبی مسئلہ اسے درپیش ہوتا ہے اور زندگی کے باقی تمام معاملات میں بھی وہ بالکل ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، تو کیا ایسے شخص کو ہم متعین طور پر کافر کہہ سکتے ہیں؟ اور جانے انجانے میں اگر کوئی اسے فالو کرتا ہے تو اس کے جو فالوورز ہیں ان کی مذہبی شناخت کیا ہوگی؟ شکریہ. یعنی یہ فیصلہ کیسے کریں گے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے آخر کوئی معیار ہوگا نا. تو دونوں احتمال جو میں نے ابھی پہلے سوال کا جواب دیا کہ دونوں احتمال نہیں ہونے چاہیے. اس میز کے بارے میں میرا علم یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہاں اب یہ احتمال نہیں ہے کہ یہ کرسی ہو سکتی ہے، لیکن کسی شخص کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں پیغمبر بنا دیا گیا ہوں،
تو دو امکانات ہیں نا، جھوٹ بول رہا ہے، فریب دے رہا ہے، دوسرا یہ کسی نفسیاتی مرض کا شکار ہو گیا ہے جو ہم تشخیص نہیں کر پا رہے، دونوں امکان ہیں۔ تو دونوں کی نفی جب تک آپ نہ کر دیں، یعنی کم سے کم ایک کی تو نفی لازماً کرنی پڑے گی نا، تو اس کا کوئی ذریعہ ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ماہرین نفسیات اس کا مشاہدہ مطالعہ کر کے یہ کہہ دیں گے کہ آدمی تو بالکل ٹھیک لگتا ہے، لیکن وہ نفسیات کا علم لیبارٹری کی سطح پر نہیں آیا ابھی کہ وہ آپ کو آپ کے سامنے ہائیڈروجن آکسیجن کو ملا کے پانی بنا کے دکھا دے۔ وہ علم قیاسی علم ہے، تو قیاسی علم میں دوسرے احتمال کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب ہم کسی مجرم کو سزا دینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ بہت سے قرائن جمع ہو گئے ہیں جس کی بنیاد پر ہم اب یہ نتیجہ نکال رہے ہیں۔ تو جس طرح ایک آدمی چور ہے، اس نے چوری کی ہے، قرائن کی بنیاد پر، دیکھا تو نہیں میں نے یا آپ نے چوری کرتے ہوئے، جج نے بھی نہیں دیکھا، گواہ بھی نہیں ہے، تو قرائن کی بنیاد پر بعض اوقات اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی واقعی چور ہے۔ ایسے ہی بعض اوقات اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی واقعی جھوٹا ہے۔ بس یہ اطمینان کے درجے کی چیز ہی ہوتی ہے، اس پر کوئی فیصلہ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو اس طرف جانے کی بجائے سیدھی بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارے دین میں ایک پیغمبر کی طرف سے یہ بات ہم پر واضح کر دی گئی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں رہا، اور جس جگہ واضح کی گئی ہے، جس طرح واضح کی گئی ہے، وہ اسی درجے میں واضح ہو گئی ہے جیسے کہ میرے سامنے یہ میز پڑا ہوا ہے کہ اب نبی نہیں آئے گا، تو ہم اس نبوت کو مانیں گے نہیں اور یہ کہیں گے کہ یہ شخص اگر جانتے بوجھتے ایسا کہہ رہا ہے تو یہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، بس اتنی بات کہیں گے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال لیتے ہیں۔ آپ کا نام اگر میں درست طریقے سے پروناؤنس نہ کر پاؤں تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ سیفدا کوکسیل، سیفدا کوکسیل، اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا کویسچن پیرنٹس سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ پیرنٹس کے نیچر میں بھی انسان کی نیچر آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ ایکولی کر سکے، تو یہی سر اب آواز آ رہی ہے؟ جی بہن، آپ کی آواز کٹ رہی ہے بیچ بیچ میں سے، آپ اپنا سوال دوبارہ سے ریپیٹ کر دیجیے۔ سر میرا کویسچن پیرنٹس سے ریلیٹڈ ہے کہ نیچرلی یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ سارے بچوں کو ایکولی ٹریٹ کر سکیں، جیسے کہ ہم حضرت یعقوب کے بھی قصے میں دیکھتے ہیں کہ ان کی انکلینیشن اگر حضرت یوسف کی طرف زیادہ تھی تو اسی وجہ سے دوسرے بھائیوں کا بھی سارا معاملہ ہوا تھا۔ میں اس معاملے کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی، لیکن اس معاملے میں بچوں کا اور پیرنٹس کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ ان کی انکلینیشن اگر کسی ایک بچے کی طرف زیادہ تو کیا یہ دوسرے بچوں کے لیے ایک ٹیسٹ ہے اس دنیا میں؟ شکریہ جی۔ انسان ہی ہے، ایک بچے میں بہت غیر معمولی صلاحیتیں ماں باپ کو نظر آتی ہیں، اس کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے، وہ موافقت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، یہ چیزیں محبت میں فرق پیدا کر دیتی ہیں، لیکن ماں باپ کی ذمہ داری بڑی غیر معمولی ہے۔ تو اس لیے ان کو معاملہ کرنے میں، ان کو دینے دلانے میں، ان کو تعلیم کا بندوبست کرنے میں یا اور چیزوں میں پورے انصاف پر قائم رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محبت کے اظہار میں بھی ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جو دوسروں کو کسی نفسیاتی معاملے میں مبتلا کر دے۔ یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے۔ دنیا بنائی اس طرح گئی ہے کہ اس میں سارے انسان یکساں نہیں ہیں، آپ کے بہن بھائی یکساں نہیں ہوتے، آپ کی اولاد یکساں نہیں ہوتی۔ تو ویسے تو ماں باپ، خود میں چونکہ اس مرحلے سے گزر چکا ہوں، سب بچوں سے یکساں محبت کرتے ہیں، لیکن کسی بچے کا طرز عمل، کسی کا رویہ، کسی کے معاملات، کسی کی شخصیت کے محاسن، کسی کی سیرت آپ کو بہت اس کے ساتھ محبت پہ آمادہ کرتی ہے، اور کہیں مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو ان مشکلات کے بابست انصاف پر قائم رہنا، بچوں کے درمیان کوئی معاملہ کرنے میں تفریق نہ پیدا ہونے دینا، یہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں جہاں بیویوں کے بارے میں یہ نصیحت کی ہے، یہ کہا ہے کہ
دل کی حالت کی ذمہ داری تو کسی انسان پر نہیں ڈالی جا سکتی، لیکن معاملہ کرنے میں کوئی بے انصافی نہیں ہونی چاہیے، بس اس سے زیادہ کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ بہت شکریہ سر، بات واضح ہوئی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں مریم سے۔ مریم اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ مریم اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں نے آپ سے پچھلی مرتبہ سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے بارے میں سوال کیا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ جنوں کی قوم میں سے ہوں، تو آپ نے یاجوج ماجوج کے بارے میں کہا کہ ان کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ حضرت نوح کی اولاد میں سے ایک قوم ہے۔ یہ کہانی تو ہمیں بائبل سے پتہ چلی ہے، تو آپ اس کو فیس ویلیو پر کیوں لیتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ بائبل میں بہت سی باتیں اب سائنٹیفکلی بالکل غلط ثابت ہو چکی ہیں، اور قرآن میں سامری اور حضرت موسیٰ کے قصے پر غور کیجئے اور بائبل سے اس کو کمپیئر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حق کو چھپانے کے لیے ان لوگوں نے سامری کا نام بالکل غائب کر دیا ہے اور نعوذ باللہ حضرت ہارون پر الزام لگا دیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے قرآن میں ہمیں یہ اگزامپل کے طور پر قصہ بتایا گیا ہو کہ ہم غور کریں، بعض اوقات یہ حق کو چھپانے کے لیے آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بولیں گے، اور بعض اوقات لمبی چوڑی کمپلیکس قسم کی کہانیاں بیان کریں گے تاکہ حق کو بالکل بیچ میں سے غائب کر دیں۔ تو ہم احتیاط کریں۔ جی ہاں، قرآن مجید اسی لیے نازل ہوا، اگر یہی بات تھی کہ یاجوج ماجوج وہ نہیں ہے جو بائبل بیان کرتی ہے یا قدیم تاریخ بیان کرتی ہے، تو یہ ذمہ داری میری بہن آپ کی اور میری نہیں تھی، سب سے پہلے قرآن کی تھی کہ وہ اس کی تردید کر دیتا۔ اس نے نہیں کی، تو بس جو تاریخ بیان کرتی ہے وہی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے سر، آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں دانیہ خان سے۔ دانیہ اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ دانیہ خان۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں ماؤز سے۔ ماؤز خان صاحب اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ ماؤز خان۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال جناب غامدی صاحب سے اس متعلق تھا کہ سورت توبہ کی آیت نمبر 24 اور سورت بقرہ کی آیت نمبر 165، اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، تو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو سب سے زیادہ عزیز رکھنا چاہیے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم دنیا میں بہت سارے اس طرح کے غلطیاں بھی کر دیتے ہیں، گناہ بھی کر دیتے ہیں، تو کیا یہ سب شرک میں آتا ہے کہ عام ایک انسان جو ہے وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی مطلب اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز نہیں رکھتا؟ تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے یہ تو بڑی خطرناک سچویشن ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ شرک کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے۔ ہمیں قرآن مجید میں شرک اور توحید کے بارے میں کسی ابہام میں نہیں رکھا گیا، 10 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ شرک کیا ہے۔ تو شرک یہ ہے کہ کسی کو اللہ کی ذات سے مانا جائے یا اللہ کو کسی کی ذات سے مانا جائے، خلق میں یعنی یہ تخلیق کا جو عمل ہوا ہے اس میں کسی کو ساجی سمجھا جائے، اس تخلیق کا نظم چلایا جا رہا ہے اس میں کسی کو ساجی سمجھا جائے، اور اس دنیا میں جو قانون کار فرما ہے جس کے بارے میں ابھی گفتگو ہو رہی تھی، اس سے ماورا کوئی سہارا تلاش کرنا ہو تو اللہ کے سوا کسی اور کا سہارا تلاش کیا جائے، اور جو کچھ اللہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس میں کسی کو اس کا ہمسر بنایا جائے، تو یہ سب شرک ہے۔ اس کو دیکھیے ایک مختصر سی سورہ میں کس خوبی کے ساتھ بیان کر دیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے پیغمبر اعلان کر دو کہ وہ اللہ یگانہ ہے،
उस जैसा कोई नहीं, वो सबका सहारा है, वो किसी से सादिर नहीं हुआ, कोई उससे सादिर नहीं हुआ और ना उसका कोई हमसर है। तो ये शिरक है। अल्लाह से सबसे बढ़कर मोहब्बत करनी चाहिए, ये अल्लाह पर ईमान के तकाज़ों में से एक तकाज़ा है। इससे शिरक और कुफर के मसाइल पैदा नहीं होते। ये बड़ी नेमत है कि आदमी अल्लाह को अज़ीज़ रखे, अल्लाह के हुक्म को अज़ीज़ रखे, और ये रखना चाहिए, और अल्लाह ही से सबसे बढ़कर मोहब्बत होनी चाहिए। इसमें अगर किसी वक्त इंसान को कोई दूसरी मोहब्बत अपनी तरफ खींच लेती है या वो गलती करता है तो गुनाह हो जाएगा, बाज़ सूरतों में काबिल माफ़ी भी होगा, लेकिन इससे शिरक नहीं लायक होता। शिरक वही है जो मैंने आपको बता दिया, और उसको सूरह इखलास में पूरे के पूरे तसव्वुर को बयान कर दिया गया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बात वाज़ेह हुई। आगे जाते हैं हम। माऊस खान, एक दफ़ा फिर आपके पास आते हैं, अपना सवाल पूछ लीजिए। माऊस खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी साहब एंड फैसल हारून साहब, जी मेरा सवाल ये है कि सर का ढकना और शलवार को टखनों से ऊपर रखी, इसकी शरई आपकी हैसियत आवाज़ क्या है? आपकी बाज़ आवाज़ लोग तो नाकाबिल ये भी फ़हम हो कहते हैं गई। कि अगर नमाज के जी, अपना सवाल ज़रा थोड़ी बुलंद जी, आवाज़ आवाज़ आ से रही है? दोहरा दें। वो कह रहे हैं समझ सर, गए? सर ढांपना और टखनों से ऊपर शलवार को बांधना, ये इसकी शरई हैसियत क्या है? अच्छा, सर ढांपना यानी ख़वातीन का सर ढांप के रखना जब वो अजनबी मर्दों से मिले पसंदीदा है, अच्छा समझा जाता है। ये कोई हराम हलाल का मसला नहीं है। और टखनों से ऊंची शलवार रखने का तो सिरे से कोई हुक्म ही नहीं है। अलबत्ता तहमत जब बांधी जाती है तो औबाश लोग उसको लटका लेते हैं और वो एक तरह से मुतकब्बिरीन का लिबास बन जाती है, तो उससे इज्तनाब करना चाहिए। मर्दों का सर ढांपने का कोई हुक्म नहीं। ठीक है। इस मामले में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारी ऐप में भी, यूट्यूब वगैरह पे भी। अगर आप आस्क आमनी में किसी मॉडरेटर से पूछ लेंगे, सवाल पोस्ट कर देंगे, तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर देंगे। मर्दों के सर ढांपने का मामला तो मौसमी असरात के तहत होता रहा है, उसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिन इलाक़ों में गर्मी बहुत शदीद रही है वहाँ लोग आम तौर पर कोई पगड़ी बांधते हैं, अमामा बांधते हैं, कोई सर पे रुमाल ले लेते हैं। अब चूँकि दुनिया के हालात में बड़ी तब्दीली आई है तो इसमें भी तब्दीली आ गई है। ख़वातीन के लिए ये आदाब की चीज़ है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। इसको आप पढ़ना चाहें तो मेरी किताब मकामात में सर की ओढ़नी के उन्वान से एक मुख्तसर सा मजमून है, उसको पढ़ लीजिए। अगला सवाल हम लेते हैं मोहम्मद अली सुमरू से। सुमरू साहब, अपना सवाल पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम गाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। गाम साहब, मेरा सवाल ये था कि जो दीन के इल्म हासिल किसी दुनियावी मकसद से हासिल करने पर जो इंजार और ममानियत आई गई है, उसको पेश नज़र रखते हुए मैं एक मिसाल आपके सामने रखूँगा कि एक इंसान है जो दीन के हर मामले की इल्म अपनी ज़रूरत के हिसाब से रखता है कि अल्लाह मेरे लिए दीन पे रहने के लिए रोज़मर्रा के मामला दीन सीखने के लिए वो इसी वजह से सीखता है, और ना उसकी शादी हुई थी ना उसके बच्चे थे, तो उसने विरासत का कानून इस वजह से नहीं सीखा। लेकिन अलबत्ता अब एक CSS का या कोई एग्ज़ाम आया जिसमें उससे उसके बारे में भी पूछा जाएगा, तो वो अपना CSS का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए फॉर एग्जाम्पल उस दीनी इल्म के उस टुकड़े को इसलिए हासिल करता है कि एग्ज़ाम मैंने पास करना है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या चीज़ ये जायज़ होगी इन हदीस की रोशनी में, या ये नाजायज़ होगी? और अगर नाजायज़ है तो क्या वो रिया किसी चीज़ है कि एक दफ़ा या कितना ही छोटा दीन के इल्म का टुकड़ा अपने दुनियावी फ़ायदे से किया तो वो रिया शिर्क जैसी चीज़ बन जाएगी? ठीक है जी। या वो इस तरीके की एक चीज़ है कि अगर जैसे एक इंसान मस्जिद को सिर्फ अपने लिए बात वाज़ेह हो गई सर, बात वाज़ेह हो गेस्ट गई हाउस ही बना कर रखे? जी, बात वाज़ेह हो गई, बहुत शुक्रिया। मेरे भाई, उसमें दूसरों को फ़रेब देने का उनसर शामिल होता है। यानी मैं दीन का इल्म सीखता हूँ इसलिए कि लोग मेरी तारीफ़ करें या मेरे मुरीद बन के रहें या इससे मुझे दुनियावी फ़ायदे हासिल हों, तो ये चीज़ है जो मना की गई है। जो तालिब इल्म लोग पढ़ते हैं और वो उनके निसाब का हिस्सा होता है और एक ज़रूरत होती है, उसमें ये मसला ही सिरे नहीं होता। वो दीन सीखने के लिए दीन नहीं सीखा जाता, वहाँ वो चीज़ मकसूद ही नहीं होती।
इम्तहान पास करने के लिए एक निसाब पढ़ा जाता है, तो उसको उसी दायरे में रखिए। एक आदमी मिसाल के तौर पर कहीं पढ़ाता है, उसके लिए उसे मालूमात के पहलू से कोई दीन की बात जाननी पड़ गई, वो उसका मौजू नहीं है, तो वो अपने पढ़ाने की ज़रूरतों के लिहाज से इल्म हासिल करता है, उसका इससे ताल्लुक़ नहीं। ठीक है। ये वईद दीन के उलमा के लिए है जो पहले ये फ़ैसला कर लेते हैं कि हमें दीन का आलिम बनकर वो ज़िम्मेदारी अदा करनी है जो ज़िम्मेदारी दीन के उलमा पर सूरह तौबा के आखिर में डाली गई है। उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो दुनियावी फ़ायदों को सामने रख कर दीन का इल्म हासिल न करें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आगे जाते हैं, अगला सवाल हम लेते हैं हारून शारूम का। हारून, अपना सवाल पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, मैं एक ऐसी टेक्सटाइल कंपनी में काम करता हूं जो शूज़ और कपड़े वगैरह बनाते हैं, पर वो अपने प्रोडक्ट्स बहुत महंगे बेचते हैं। फॉर एग्जांपल उनके शूज़ और शर्ट्स 2 या 3,000 यूरोज़ के भी बिकते हैं। तो क्योंकि इस्लाम में फजूल खर्ची करना मना है और नुमाइश करना भी, अगर हम नुमाइश की नीयत से ना भी पहने तो फिर भी हमें लिहाज करना चाहिए कि अगले बंदे पे इसका क्या असर पड़ता है। तो क्या मेरे लिए ऐसी कंपनी में काम करना जायज़ होगा सर? जी, इसका जवाब तो गांधी साहब देते हैं। इससे पहले आपको ये बता दूं कि आपको तोहफे में भेजना जो है वो नाजायज़ नहीं होगा, तो आप मुझे भेज सकते हैं तोहफे में। चलिए, कम से कम एक कदरदान तो पैदा हुए। मेरे भाई, दुनिया में कौन सी चीज़ किसके लिए इसराफ़ है, किसके लिए वो तकब्बुर है, ये बड़ा इजाफ़ी मामला होता है। इसमें कोई एक स्टिक नहीं बनानी चाहिए। तो इस वजह से दुनिया में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग भी हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी है। कौन आदमी किस चीज़ को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा, ये उसका काम है कि फ़ैसला करें। आपकी नौकरी भी बिल्कुल जायज़ है और जो चीज़ें आप बना रहे हैं उसमें भी कोई हुर्मत की चीज़ नहीं है। ये लोगों को इंतखाब करना है कि किसके लिए वो इसराफ़ बन जाएगी, किसके लिए वो नुमाइश बन जाएगी। इसका आपसे ताल्लुक़ नहीं है। चीज़ अपनी ज़ात में कोई नाजायज़ चीज़ नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अगला सवाल हम लेते हैं तौसीफ़ चौधरी का। तौसीफ़, अपना सवाल पूछ लीजिए। तौसीफ़ चौधरी, अपना सवाल पूछ लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ बहुत कम है, थोड़े सा ज़ोर से बात कीजिएगा। जी, ये मेरा सवाल कलाला की वरासत के बारे में हसन इलियास साहब की एक वीडियो सीरीज़ में उन्होंने उलमा की मिसअंडरस्टैंडिंग की रीज़न्स बताई हैं। 2 रीज़न्स, एक हज़रत उमर की कोई इंटरप्रिटेशन या डिसीजन था और दूसरे कुरान की वर्जन्स। मैं इस बारे में थोड़ा सा जानना चाहता था कि इसकी क्या हकीकत है। क्या हज़रत उमर से गलती हुई या उलमा से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या क्या, और दूसरे कुरान की वर्जन्स के बारे में। ठीक है जी, शुक्रिया। सैयदना उमर की तरफ ये बात मंसूब की जाती है और इस ज़मन में जितने पहलू हैं वो सारे उन्हीं की तरफ मंसूब किए जाते हैं। मसलन ये कि हिस्से तकसीम नहीं हुए, लोगों ने आके उनको बताया कि ये हिस्से तो तकसीम ही नहीं होते। अल्लाह ताला ने ये बात कैसे कर दी कि फ़लाँ को 1/3 दें, फ़लाँ को 2/3 दें, पैसे तो पूरे हो गए। अब उसके बाद जब अल्लाह ताला कहते हैं कि फ़लाँ को भी 1/3 दें तो कहाँ से दें? तो उन्होंने उसके लिए ये बताया जाता है कि औल का तरीक़ा तजवीज़ किया, यानी बराबर बराबर माल में कमी करके तकसीम कर दो हिस्से। इसी तरह से ये मामला भी उन्हीं की निस्बत से बयान होता है कि एक ताबीर के मुताबिक अख्याफ़ी बहन भाई, यानी जो माँ पीछे से लेके आई हो किसी और शौहर से, उनका हिस्सा मिल जाता है और सगे बहन भाइयों का नहीं मिलता। तो सगे बहन भाइयों ने आके हज़रत उमर से कहा कि हब बनना अबाना काना हमारा, थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हमारा अब्बा गधा था, तो हमने कसूर क्या किया है? तो इसको कज़िया हिमारिया कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई वाकई बात तो तुम्हारी ठीक है, ये तो नहीं होना चाहिए कि अख्याफ़ी बहन भाइयों को हिस्सा मिल जाए और सगे बहन भाई महरूम रह जाए, यानी अकल नहीं मानती। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम लोग सब मिल के ले लो हिस्सा। तो यहाँ भी ज़ाहिर है ये सवाल पैदा होता है
کہ یہ کیسے انہوں نے کر دیا۔ اسی طرح کلالہ کے بارے میں ان کی طرف بعض باتیں منسوب کی گئی ہیں کہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا حصہ ہے، بار بار پوچھتے رہے۔ رسول اللہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا یکفیک آیت السیف، وہ جو گرمیوں کے موسم میں آیت اتری ہے وہ کافی ہے، اس پر غور کرو جا کے۔ لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئے اور اضطراب میں رہے۔ یہ سب باتیں ان کے بارے میں روایتوں میں بیان ہوئی ہیں۔ اس لیے میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ 100% درست ہوگا، لیکن ایسے ہی بیان کیا گیا اور انہی روایتوں کی بنیاد پر آگے علماء نے رائے قائم کر لی ہے۔ یہ تینوں باتیں بالکل ناقابل فہم ہیں۔ اگر یہ ان کی طرف غلط منسوب ہوئی ہیں تو اللہ منسوب کرنے والوں کو معاف فرمائے، اور اگر صحیح منسوب ہوئی ہیں تو بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انسان تھے، غلطی ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ آگے جاتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں عبد الرحمن سے۔ عبد الرحمن اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ Sir, my question is about Ahd al-Alast. I wanted to know what is the wisdom behind Allah creating a contract with His creation, because a contract is usually between two free will parties, but how come a creation free will is matching with, why did Allah create in such a manner? ٹھیک ہے جی، بہت And شکریہ۔ secondly, sir, I would like to thank you. I have learned a lot from your YouTube channels. So thanks a lot, and thanks a lot to your Al-Mawrid US team. Thank you, sir. بہت شکریہ۔ آپ کی عنایت، آپ کو شکریہ۔ کہ اللہ تعالیٰ جب یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے انسان کو اس کے باطن میں کیا کر کے بھیجا ہے، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے حواس دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے سب تمہیں دے کر بھیجا ہے، یعنی میں نے اندھا اور بہرا نہیں پیدا کیا۔ آنکھیں کھولو اور دنیا کو دیکھو۔ اسی طرح میرے باطنی حواس بھی اللہ نے مجھے دے کے بھیجا ہے۔ وہ باطنی حواس میرے اختیار کو دیکھتے ہیں، میرے درد و غم کو دیکھتے ہیں، میری محبت اور نفرت کو دیکھتے ہیں، میرے جذبات اور خواہشات کو دیکھتے ہیں، میرے اخلاقی فیصلوں کو دیکھتے ہیں، میرے جمالیاتی فیصلوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ میرے باطن کی شہادت ہے۔ تو اس کو جب وہ قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ آخر اس میں یہ خیر و شر کا شعور کیسے آ گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے تمہیں بنایا تو جس طرح آنکھیں کان دیے ہیں، اسی طرح یہ چیز بھی میں نے تمہارے اندر الہام کی ہے۔ وہ الہام ہے جس کو تم پڑھ لیتے ہو، واقعہ تو یاد نہیں ہے کب الہام کیا تھا۔ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، میں بھی اسی طرح پیدا ہوا، آپ بھی، ہم میں سے کسی کو وہ واقعہ یاد نہیں ہے، لیکن ہے تو واقعہ، یعنی اس میں شبہ نہیں ہے کوئی بھی۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنا احساس انسان کے اندر ڈالا ہے، وہ ایسے تو نہیں ہے کہ بس ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ایک پروردگار ہے، لیکن جب ہم اپنے مخلوق ہونے کا شدید احساس پاتے ہیں، تو مخلوق جب ہم ہیں، اور مخلوق ہونا تو ناقابل تردید ہے، تو اس سے یہ چیز کہ پھر میرا خالق ہے، یہ وجوب عقلی ہے۔ ابھی میں نے کچھ مثالیں دی تھیں وجوب عادی کی۔ وجوب عادی میں نفی کا امکان ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پر ہم بڑے اطمینان سے کہتے ہیں کہ پانی اس درجہ حرارت پر منجمد ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کسی جگہ جائیں اور نہ ہو، یہ امکان ہے، لیکن یہ کہ فعل کا فاعل ہوتا ہے، یہ وجوب عقلی ہے، یعنی ہم کسی ایسے فعل کا تصور ہی نہیں کر سکتے جس کا فاعل نہ ہو، بالکل، یعنی اس کے خلاف عقل کوئی تصور کرنے سے قاصر ہوتی ہے۔ دیکھا تو نہیں ہم نے، ہر فعل کا فاعل تو نہیں دیکھ لیا، لیکن یہ ایسا احساس ہے کہ عقل اس کی نفی کا تصور نہیں کرتی۔ تو اسی لیے اس کو ہمارے پرانے علم میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ عدم و قبول الانتفاع فی العقل، عقل اس کی نفی کو قبول کرنے کا قبول ہی نہیں کر سکتی، یعنی تصور ہی نہیں کر سکتی۔ تو یہی معاملہ ایک انسان جب اپنے مخلوق ہونے کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے ساتھ واقع ہوتا ہے، تو گویا عقلی وجوب کے طور پر وہ خالق کو مان لیتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوا ہے ہمارے اندر اپنے بارے میں، کہ اللہ کے اس عہد کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی یاد محو کر دی گئی ہے، کیونکہ پھر امتحان نہ ہوتا، قیامت میں وہ یاد ہمارے شعور پر لے آئی جائے گی۔ ایسے ہی
جیسے کہ بچپن ہمارا، پیدائش ہماری، وہ سامنے لے آئی جائے گی. تو یہ بات ہے جو بیان کی گئی. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اگلا سوال ہم لیتے ہیں ہادی مسعود سے. ہادی اپنا سوال پوچھ لیں. چلیے، ہادی اویلیبل نہیں ہے، ویسے بھی اس نشست کا وقت ختم ہو رہا ہے. تو آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس ایونٹ کے لیے رجسٹر کیا، آج شرکت بھی کی، مگر ان کی باری نہیں آ پائی، انشاءاللہ ہم انہیں اگلی نشست میں پرائرٹی رجسٹریشن کا موقع دیں گے. اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. عاملی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فیصل ہارون کو اجازت دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.